بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ہلچل آ چکی ہے، ارتعاش ہے، اضطراب ہے. حکمراں اتحاد میں آئے ہیں، سسکیاں ہیں، پشیمانیاں ہیں، ندامت ہے، مایوسی ہے اور سٹریس ہے، ڈپریشن ہے، سب کچھ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ 15 مہینوں میں 15 جماعتوں نے پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیا ان کی بہتری کے لیے. ہاں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے بہت کچھ کیا، ذاتی مفادات کا تحفظ ہوا، سیاسی مفادات کا تحفظ ہوا، سب کچھ ہوا. اپنے مقدمات بھی ختم کروا لیے، NRO 2 بھی مکمل کروا لیا، ہر طرح کی کلین چٹ لینے کی کوشش کی. لیکن کیا پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے کوئی اچھا اقدام کیا؟ تو اس کا جواب ہے زیرو. 0 + 0 + 0 = 0. یہ ہے 15 جماعتی حکمراں اتحاد کی 15 مہینے کی فصل کا نتیجہ، جو انہوں نے اقتدار کی فصل بوئی اور اب وہ کاٹنے کا وقت آ چکا ہے. اب دونوں کیمپس میں ہو کیا رہا ہے، یہ آپ کے ساتھ میں کچھ خبریں شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ کون سا کیمپ اس وقت بھاری ہے، آسانیاں، خوش و خرم ہے، قہقے لگا رہا ہے اور مطمئن ہے عوام کے پاس جانے کے لیے اور ووٹ کی طاقت سے واپس آنے کے لیے. اور کون سا کیمپ ہے جہاں پہ یہ مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں، سسکیاں ہی سسکیاں ہیں اور آپس میں اب دست و گریبان ہیں. اور کیا وجہ ہے کہ اب ہونے کیا جا رہا ہے. پی ڈی ایم ایک طرف ہے، پی ڈی ایم اور ایک طرف ہے پیپلز پارٹی اور اس کی لائک مائنڈڈ جماعتیں، ANP، BNP مینگل اور خاص طور پہ یہ دو جماعتیں ان کے لیے، اور بلوچستان عوامی پارٹی، یہ ان کی لائک مائنڈڈ جماعتیں ہیں. اور ایک طرف ہے پی ڈی ایم میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب. یہ دو ہیں، دو جماعتوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے. باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، سیاسی وجود کوئی نہیں ہے. سیاسی وجود اگر ہے تو وہ دوسری سائڈوں پہ جتنی بھی جماعتیں باقی. پی ڈی ایم میں ایک محمود خان اچکزئی صاحب ہیں، لیکن وہ چھوٹی جماعت ہے. BNP مینگل بڑی جماعت ہے، وہ زرداری صاحب کے قریب ہے. بہرحال اس وقت ہو یہ رہا ہے کہ اب حکمراں اتحاد کے درمیان یہ انتخابی اتحاد نہیں بن سکا. بہت کوشش کی، مولانا نے بھی کوشش کی کہ اس کو انتخابی اتحاد بنا جائیں. انتخابی اتحاد کا مطلب ہے کہ تمام جو لوگ ہیں وہ ایک نشان پہ الیکشن لڑیں، ایک انتخابی اتحاد بنا کے. دوسرا کوشش کی گئی کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لی جائے. سیٹ ایڈجسٹمنٹ بھی نہیں ہو سکی، انتخابی اتحاد بھی نہیں ہو سکا. اور اب یہ تمام جماعتیں اپنے اپنے انتخابی نشان پہ الیکشن لڑیں گی. اور مسلم لیگ نواز کو اپنا زوم ہے اور اس کا خیال ہے کہ اس کو اس وقت مکمل طور پہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے، لہٰذا اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا اور وہ اپنے پسند کے نتائج پنجاب سے حاصل کر سکیں گے. اور وہ آسانی سے جو پی ٹی آئی کو پنجاب میں پی ٹی آئی کو فارغ کر دیں گے اور ان کو نہیں آگے آنے دیں گے. اور ان کا خیال ہے مسلم لیگ نواز کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہے. اور اگر الیکشن نومبر میں چلے جاتے ہیں تو پھر تو وارے ہی نعرے ہیں اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، قاضی صاحب آ کے سب کچھ ٹھیک کر دیں گے. یہ ہے نون لیگ کا. اب اس لیے نون لیگ جو ہے اس وقت وہ سب کو آنکھیں دکھا رہی ہے. اس کی ریزن نمبر 1 اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ سمجھتی ہے کہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ اس کی بہترین انڈرسٹینڈنگ ہے اور آنے والے دنوں میں چیف جسٹس بھی سپریم کورٹ میں بھی انہی کی چلے گی، لہٰذا ان کو کوئی فکر نہیں ہے. اس لیے نہ وہ مولانا سے پوچھ رہے ہیں کچھ کرنے کے لیے، مولانا پیچھے ہیں، وہ آگے ہیں. پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی دبئی میں زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی اور اہم فیصلے کیے گئے. مولانا آؤٹ، مولانا پی ڈی ایم کے سربراہ. دوسری کوشش کی گئی پیپلز پارٹی، وہ زرداری صاحب نے مولانا سے کہا کہ بھی ہم سے تو آپ گلہ نہ کریں، آپ پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں، نواز شریف صاحب سے گلہ کریں، ہمارے ساتھ گلہ نہ کریں. لہٰذا مولانا جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں مولانا کے خلاف، یعنی کہ ان کے گورنر ہیں، وہاں پہ ANP بھی مولانا کے خلاف ہے، پیپلز پارٹی بھی مولانا کے خلاف ہے. وہ گلے شکوے کر رہی ہے کیونکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں مولانا جو ہیں وہ اپنا کام سیدھا کر رہے ہیں اور ساتھ نون لیگ کو لے کر چل رہے ہیں. پنجاب میں مسلم لیگ نون کر رہی ہے کیونکہ مرکزی حکومت ان کی ہے. وہاں پہ جتنا بھی اس وقت ٹکٹ ہولڈرز میں پیسہ تقسیم کیا جا رہا ہے ترقیاتی فنڈز کے نام سے، وہ سارے کا سارا، اور وہ 9 مئی اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ سارے کا سارا وہ نون لیگ اس کو ڈیل کر رہی ہے. لہٰذا نون لیگ کا خیال ہے کہ 10,000 سیاسی قیدی جیلوں میں ہیں اور اس کے بعد PTI کی ساری لیڈرشپ اندر ہے. عمران خان صاحب کسی وقت بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کی ملٹری لیڈرشپ سے بنتی نہیں ہے اور ایک دوسرے کے ویری ہو چکے ہیں. لہٰذا ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، نہ ہمیں مولانا کی فکر ہے. اب انہوں نے صرف زرداری صاحب کو قابو کرنا ہے، زرداری صاحب کو وہ قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مولانا کیا کر رہے ہیں؟ مولانا یہ کر رہے ہیں کہ وہ پہنچ گئے سندھ میں اور مولانا وہاں پہ GDA کے ساتھ پیپلز پارٹی کے خلاف
اپنی نمبر بنا رہے ہیں. اس کی ریزن میں بتا دوں کہ اب ان کی نمبرز گیم پہ وہ کہتے ہیں کہ نمبرز گیم پہ اگلا کھیل جو ہے وہ نمبرز گیم پہ ہوگا. لہٰذا مولانا پہنچ گئے ہیں سندھ میں جی ڈی اے کے ساتھ، ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ اور فنکشنل لیگ کے ساتھ. ان لوگوں کے ساتھ مل کر وہ پیپلز پارٹی کے خلاف جے یو آئی اور جی ڈی اے اور یہ سارے اینٹی پیپلز پارٹی ملا کے تو ان کے خلاف الیکشن لڑیں مل کر، اور وہاں پہ پیپلز پارٹی کو کمزور کیا جائے. یہ مولانا ادھر نکلے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد دوسری جانب اے این پی زاہد خان صاحب پہ نون لیگ کی بھی نظر ہے اور پیپلز پارٹی کی بھی نظر ہے، اور وہ بہت درینہ عوامی نیشنل پارٹی کے ترجمان بھی ہیں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں، طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں، 2 دفعہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ چکے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں. تو ان کو بھی توڑا موڑا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹتے ہیں یا پھر نہیں ٹوٹتے اور وہ کس کو جوائن کرتے ہیں، کیونکہ زاہد خان صاحب ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، بہت نظریاتی قسم کے کمٹمنٹ ان کی پوری کی پوری. لیکن اب وہ میرا خیال ہے کہ سیاسی سفر ان کے بارے میں کیا جی وہ تبدیل کر رہے ہیں. بہرحال یہ ہو گیا. دوسری جانب پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز جو ہے اب کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے ایک طرف تو یہ کر رہے ہیں کہ اگلے الیکشن سے پہلے یہ اپنا نئے دھڑے بن رہے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے بغیر یہ کام کر نہیں سکتے، کیونکہ نون لیگ اور خیبر پختونخوا میں نون اور مولانا اکٹھے ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور مولانا مکمل طور پہ وہاں پہ اپنے سمدھی کے ذریعے کنٹرول حاصل کیا ہوا نگراں حکومت میں، جو کہ غیر آئینی ہے. 90 دن سے زیادہ کی وہ رہ نہیں سکتی تھی، 60 دن سے زیادہ کی. 60 دن کے اندر الیکشن ہونے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونے تھے، وہ نہیں ہو سکے. لہٰذا وہ ایک الگ چیپٹر ہے. پنجاب میں بھی یہی سچویشن ہے، وہ ایک الگ چیپٹر ہے. دونوں حکومتیں جو ہیں وہ ان پہ کوشچن ہے نگراں حکومتوں پہ. بہرحال لیکن کنٹرول نون لیگ اس وقت خیبر پختونخوا میں بھی کنٹرول کر رہی ہے، پنجاب میں بھی کنٹرول کر رہی ہے. بیوروکریسی پنجاب کی ساری نون لیگ کے کنٹرول میں. وزیر اعظم ہاؤس، وزیر اعظم آفس اس کو دیکھ رہا ہے. رانا صاحب نیچے دیکھ رہے ہیں، باقی کام رانا صاحب کر رہے ہیں. بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب یہ دونوں طرف برابر ہے آگ لگی ہوئی. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی وہ عوامی نیشنل پارٹی، بی این پی، مینگل اور خاص طور پہ ایم کیو ایم کے ساتھ بھی سیٹنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. وہ ان جماعتیں، بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان میں وہ یہ کام کر رہی ہے. بلوچستان میں پیپلز پارٹی زرداری صاحب کا خیال ہے کہ وہاں سے بھی 2 سیٹیں وہ پیپلز پارٹی اس وقت مکمل طور پہ اس بات پہ کوشش کر رہی ہے کہ 2 4 4 6 6 7 7 سیٹیں جہاں سے ہیں الیکٹیبلز ہیں، چھوٹے گروپس ہیں، ان کو ساتھ ملایا جائے. تو یہ سارے کا سارا اگلا نقشہ تیار کیا جا رہا ہے. لیکن ابھی تک کوئی کہنا، یہ تو ہے حکمراں اتحاد 15 جماعتوں کا، وہ اتحاد اب ختم ہونے والا ہے. اقتدار کا کیک کھا لیا، کھا بھی لیا، سب کچھ کر لیا، مطمئن ہو گئے. اب یہ اپنا کھیل کھیلیں گے. ان کے ووٹ کیونکہ ایک ہی صورت تھی کہ ان کے ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہوتے، اور ان کی کوشش ہے کہ ہمارے ووٹ ڈیوائیڈ نہ ہوں. اور لیکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو ایک اگلا جو حکومت ہے، حکومتی سیٹ اپ ہے، اگلا اقتدار کا جو رسہ کشی ہے وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان چل رہی ہے. نون لیگ میں نے آپ کو بتا دیا 2 وجوہات کی وجہ سے وہ سمجھتی ہے. 3 وجوہات. ایک یہ کہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے، لہذا ادھر سے کوئی گرم ہوا نہیں آنی. آنے والے دنوں میں چیف جسٹس سپریم کورٹ بھی ان کے لائک مائنڈیڈ آ جائیں گے، لہٰذا وہاں سے بھی کوئی کمی نہیں آئے گی اور کوئی گرم ہوا نہیں آئے گی. 2 چیزیں. تیسرا، عمران خان صاحب کی اب پھڈا چل رہا ہے اس وقت ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ، لہذا اس لڑائی سے وہ بھرپور قسم کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اب تک وہ مسلسل اٹھائے جا رہے ہیں. اور اس لیے ان کا خیال ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی ہمیں سپورٹ کرے گی، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ پیپلز پارٹی کی طرف نہیں جائے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی سے وہ کافی دور ہے. اپوائنٹ ہم نے کیا کیونکہ پیپلز پارٹی جنرل عامر کو زرداری صاحب لانا چاہ رہے تھے اور یہ جنرل عاصم منیر کو لانا چاہ رہے تھے. لہٰذا نون لیگ کا یہ خیال ہے کہ یہ سارا چیس بورڈ ہے ہماری فیور میں ہے، اس لیے جناب یہ کوششیں کی جا رہی ہیں. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب دنیا و ما فیہا سے بے خبر، وہ اپنے اصولوں پہ قائم ہیں، اپنی کمیٹڈ ہیں اپنے جو بیانیے کے ساتھ. وہ سمجھتے ہیں کہ میں کسی بھی قسم کا نہ ہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، نہ ہی میں نے نون لیگ کے ساتھ ہاتھ ملانا ہے، ان دونوں کے ساتھ، نہ ہی مولانا کے ساتھ. 3 بڑوں کے ساتھ میرا کوئی ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے. لہٰذا وہ ان تینوں سے بالا سولو فلائٹ کرنے کے چکر میں ہے، کیونکہ اس پیپلز پی ٹی آئی جو ہے
اس میں سے ایک استحکام پاکستان پارٹی نکل چکی ہے، اور علیم گروپ، ترین گروپ، چینا گروپ، یہ سارے استحکام پاکستان پارٹی میں آ گئے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پرویز خٹک صاحب کا گروپ ہے خیبر پختونخوا میں، ایک پنجاب میں ڈنڈ ڈالا گیا، ایک خیبر پختونخوا میں ڈالا گیا، لہذا اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ہی بات پہ قائم ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ان کا پاکستان کے عوام پہ بھروسہ ہے، ووٹ بینک ان کا روز بروز بڑھتا جا رہا ہے، اور انہیں یقین ہے کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے تو پاکستان تحریک انصاف کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا۔ آخری جو ان کی میٹنگ ہوئی، زوم میٹنگ، اس میں انہوں نے اپنی پارٹی قیادت کو، اپنی کابینہ ہے اس کو بہت زیادہ جو ان کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں، ٹاسک دے دیے گئے ہیں، بتا دیا گیا ہے عمر ایوب کو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، شبلی فراز صاحب نے کیا کرنا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کرنا ہے۔ وہ اپنے طور پہ مطمئن ہیں اور وہ ہر طرح کی وکٹ پر کھیلنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کی ٹیم بغیر کیپٹن کے اترے گی، اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں۔ انہوں نے اگلا کیپٹن جو ہے ان کو ذمہ داریاں سونپ دی ہیں، ایک ٹیم بنا دی ہے کہ وہ لے کے چلے گی، اس میں مختلف رہنما شامل ہیں۔ دوسری جانب امپائر کوئی بھی ہو وہ اس کے لیے تیار ہیں، وہ موجودہ الیکشن کمیشن جس پہ ان کو بہت اعتراض ہے اسی کے ماتحت الیکشن کے لیے بھی تیار ہیں، وہ موجودہ ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں، وہ ہر صورت میں الیکشن کے لیے تیار ہیں، وہ اکتوبر میں الیکشن ہو اکتوبر کے لیے تیار ہیں، نومبر میں ہو نومبر کے لیے تیار ہیں۔ وہ پھر جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، ان کو پتہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے اس میں ان کی مرضی نہیں شامل ہوگی، نہ پنجاب میں نہ خیبر پختونخوا میں، 2 اسمبلیاں توڑیں، دونوں میں ان کے نامنی آ سکے، لہٰذا اب وہ مرکز میں بالکل لا تعلق ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جو مرضی نگراں سیٹ اپ آ جائے ہمیں اس سے بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لہٰذا عمران خان صاحب مطمئن نظر آتے ہیں، اور وہ ان کو پورا یقین ہے، پورا بھروسہ ہے، پورا ان کا اعتماد ہے جمہوریت پہ، پاکستان کے عوام پہ، اور ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کے عوام ان کو دھوکہ نہیں دیں گے اور وہ بآسانی اقتدار تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ کمپرومائز کسی سے نہیں کریں گے۔ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ عمران خان صاحب سے کوسوں دور ہے، اور وہ 9 مئی کے معاملات میں جو ایک سٹینڈ لے چکی ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ ایکسٹریم سٹینڈ، ایک ایکسٹریم سٹانس، ایک ایکسٹریم نیریٹو وہ کر چکے ہیں، اس لیے اب کوئی درمیانی راستہ نکلتا ہوا دور دور تک نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ اس سے بھی بے خبر اور اس سے بھی بے پرواہ ہو کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ملٹری لیڈرشپ اگر بات نہیں کرنا چاہتی تو ویل اینڈ گڈ، ہمیں الیکشن دیں جمہوریت، اور جمہوریت کے تقاضوں کے مطابق ہم آگے بڑھیں۔ یہ ہے صورتحال جی۔ تو دونوں طرح کے میں نے سیناریوز رکھ دیے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے فردر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔